बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है, बल्कि मैं इनके साथ मौजूद हूँ। लिहाज अली साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं। ठीक है, आज भी हम सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। बीच में बहुत कम वक्त रह गया है और असम्बली इजलास भी हमने देखा, जिसमें इख्तियार वली साहब ने मुस्लिम लीग नून के जो ज़िमनी इलेक्शन से जीते हैं, उन्होंने हलफ भी उठाया। लेकिन असम्बली इजलास में हमने एक तो गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी, और गैर मामूली सरगर्मियाँ उस हवाले से कि जो ताख़ीर का शिकार हो जाता था इजलास। आज बहुत सारे MPAs जो थे वो बहुत पहले से मौजूद थे असम्बली हाल के बाहर, और गैलरीज़ में और असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ़ दफातर में सरगर्मियाँ जारी रहीं। उम्मीदवारों को वोटर्स की तलाश रही, वोटर्स को उम्मीदवारों की तलाश रही, रेट भी मालूम किया जाता रहा। आज हम नाज़रीन बात कर रहे हैं अददी जो अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की, और लिहाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज असम्बली में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि जी अपोजिशन के JUI के मौलाना अताउर रहमान साहब जो हैं वो ख़तरे में हैं। तो किस तरह ख़तरे में हैं, ये ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे लिहाज अली साहब से। बुनियादी तौर पर अगर हुजम के लिहाज से देखें तो अपोजिशन ने 3 उम्मीदवार खड़ी किए हैं जनरल नशिस्तों पर सेनेट के। अगर हुजम उसका बिल्कुल पूरा उसको करना चाहे तो अगर वो पक्के तौर पर 2 कामयाब कराना चाहे तो 2 उम्मीदवारों को कामयाब करा सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर जब टिकटों की तकसीम हो रही थी, हुमायूं खान पाकिस्तान पीपल पार्टी की सूबाई सदर, वो राज़ी नहीं हो रहा था। ने कहा कि आप मुझे ना दें, मैं हुकूमत के अरकान की हिमायत मुझे हासिल है। ये वो बुनियादी नुक्ता था जिसकी वजह से अब्बास अफरीदी भी मैदान में आ गए। 7 मुस्लिम लीग है और बाकी आपको पता है कि कुछ आगे पीछे भी जाएंगे। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि हुकूमत की सफ़ों में ताज मोहम्मद अफरीदी जो है वो भी अरबपति है, तो वहाँ पर भी अरबपति है, यहाँ पर भी अरबपति है। एक एक जो इजाफी उम्मीदवार मैदान में उतारा है अपोजिशन ने और हुकूमत ने, वो दोनों अफरीदी हैं। वो दोनों बिल्कुल दोनों अरबपति। हुकूमत की जानिब से एक और अरबपति जो है वो लियाकत तरकई साहब भी हैं, लेकिन उसका बेटा चूँकि है, फैसल सलीम साहब तो बहुत गरीब है ना, और ज़ीशान खानज़ादा साहब भी बहुत। ज़ीशान खानज़ादा उस हैसियत के नहीं है। हाँ, फैसल सलीम साहब जो है उन्होंने कहा था कि आप मुझे करा कराए, बाकी मेरा काम है मैं भी करा लूँगा। लिहाज 15 JUI के हैं तो 12 MP के हैं जी, और सबसे बड़ी अपोजिशन की जो जमात है वो JUI है। इसके बावजूद ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है बार बार कि मौलाना साहब जो हैं वो ख़तरे में? मसला ये है कि अगर आपको 2018 के इंतखाबात है सेनेट के, उसको देख लें, उस वक्त JUI के सूबाई अमीर थे गुल नसीब खान, वो पार्टी के मरकज़ी उम्मीदवार थे, यानी उसके कवरिंग कैंडिडेट थे तलहा महमूद। तलहा महमूद जो है वो अरबपतियों के अरबपति है। तो आपको हैरानगी होगी कि उन इंतखाबात में, यानी जो 2018 में हुए थे, उसमें JUI के तलहा महमूद ने सबसे ज़्यादा 19 वोट हासिल किए थे और गुल नसीब खान ने 7 वोट हासिल किए। हालांकि उस वक्त JUI के अरकान की तादाद 18 थी, यानी JUI तलहा महमूद जो था उन्होंने बारूद कुछ इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि अपनी पार्टी से भी एक उम्मीदवार आगे लेके निकल गए। यानी किसी ने खैरात ज़कात सदक़ात के तौर पर उसे दी, खैरात और सदक़ात भी ज़्यादा यह करते हैं। अब गुल नसीब खान साहब की जो हक़ में है वो 7 वोट आए थे, वो कहाँ से आए, ये भी है। मसला ये है कि इस वक्त अरकानी असम्बली, जब आपका पार्टी सिस्टम मजबूत नहीं होगा, जब आप अरबपति उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, तो यकीन जानिए कि फिर आपके जो अरकानी असम्बली होंगे वो भी कहेंगे कि हाँ हमें भी उसमें हिस्सा चाहिए। मसला इस वक्त ये है कि अताउर रहमान साहब जो है वो चंदा बरादरी के हैं। वो चाहते हैं कि उसी तरह जिस तरह मौलाना साहब को लोग उससे इज़्ज़त और एहतराम और वो करते हैं सदक़ात और ज़कात की सूरत में, उस तरीके से वोट दे, लेकिन वो राज़ी नहीं है उनकी अरकानी असम्बली। तो यही हदफ है इस वक्त अब्बास अफरीदी के लिए भी और ताज मोहम्मद अफरीदी के लिए भी। तो दोनों ने जो आगे जाके काम करना होगा वो JUI को। ये इत्तेफाक हो रहा था कि अपोजिशन की 5 जमातों के 5 उम्मीदवार होंगे, यानी जनरल नशिस्तों पर उनकी जो अददी जो हुजम है अपोजिशन का, उस हिसाब से तो जनरल की 2 नशिस्तें बन गई, मैं भी यही बता पर कैसे बिल्कुल। और जब उनको ये भी पता था कि जी जब उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होगा तो खतरात में भी मैंने आपको थोड़ा सी इस बात की भी वजाहत कर दी कि बेसिकली 2 थे उम्मीदवार, तो इनिशियली 2 खड़ी की गई थी, अताउर रहमान साहब और उसके साथ ही हिदायतुल्लाह। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अब्बास अफरीदी का बज़िद थे कि आप मुझे कड़ा कराएं, बाकी मैं अपना काम करा लूँगा। अब जो उसका कड़ा होना है वो खुद JUI के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अब अगर इलेक्शन की ट्रैक रिकॉर्ड देख लें,
ANP کے امیدوار پکے ہوتے ہیں، وہ مشکل مطلب آپ اس کو پیسے بھی دیں گے لیکن بڑی مشکل سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی بھی ہیں، جماعت اسلامی کا آج شگفتہ سے میری بات ہوئی تھی، شگفتہ کہہ رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے اوپر ہمارا قرض ہے کیونکہ ہم نے مشتاق احمد خان کو کرا دیا۔ اب جب یہی ہے ان کو 5 ووٹ دیے تھے تو اس وقت ان کا کہنا ہے، یہ عنایت صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر، انہوں نے کہا کہ ہاں اپوزیشن نے جو پول بنائے ہیں ہم نے خود کہا ہے کہ ہمیں ANP کے امیدوار کے پول میں ڈالا جائے، یعنی ہم جو 3 ووٹ ہے ہو جائیں گے تو ہدایت اللہ صاحب کے امکانات جو ہے وہ روشن ہے جو ANP کے امیدوار، کیونکہ ANP کے 12 ہے، 3 یہیں سے ہو جائیں گے۔ اگر سیکنڈ پرائیورٹی میں ان کی PR تھوڑی سی بھی اچھی کچھ خریداری بھی کی گئی تو وہ پہنچ سکتے ہیں، 1813 جو اس کی سکور ہے۔ اب وہاں پر بھی عطا رحمان صاحب جو ہے وہ ان کا اس لیے خطرہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی صفوں میں عباس افریدی صاحب کو بھی کھڑا کیا ہے اور دوسری جانب سے تاج محمد افریدی جو ہے وہ بھی حکومت کے سرپلس امیدوار ہے، یعنی حکومت کے جتنے ووٹ ہیں اس ووٹوں سے انہوں نے ایک امیدوار زیادہ کھڑا کیا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہیں پر ان کے کون خریدے یا کیونکہ اس وقت حکومت کی جانب سے بھی لوگوں کی خریداری ہو سکتی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی عباس افریدی لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یا حکومت کے جو نہیں، حکومت کے امیدوار کی جانب سے، مطلب جو عباس جو خریدیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ANP کی دوری حکومت میں جب ان کی 2018 سے 13 تک حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے بلینئر اتارے تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس دوران جب امیدواروں کو اتارا جا رہا تھا تو ان کو دبئی کی نبی بنگش صاحب تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، وہ نبی بنگش صاحب نے باقاعدہ تمام اراکین کو دبئی لے کے گئی تھی، ملیشیا لے کے گئی تھی، پورا ایک وہ ٹور پیکج ان کے فیملی پیکج تھا وہ ان کو دیا گیا تھا، تو وہ ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ کافی پہلے سے ہو رہا ہے بعد میں، یعنی یہ کوئی اچنبے کی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ خرید و فروخت ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور جب سپریم کورٹ کی رائے آ گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی رائے چونکہ ابھی اس وقت کلیئر نہیں، اس کا جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں ابھی بعض ایک فیصلہ کہ ووٹ پر نشان لگایا جا سکتا ہے، اس کو ووٹ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات ہے اس کے متعلق کل تک وضاحت آ جائے گی۔ ANP کے 12 نشستیں ہیں، 12 MPAs ہیں اور جماعت اسلامی کے 3 ہیں، یہ ہو گئے 15، اور ایک آزاد جو ہیں میر کلام وزیر، وہ بھی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ بھی ANP کی طرف ہے، تو یہ ہو گئے 16 بمقابلہ 15 JUI کے۔ جی، تو اس بنیاد پہ ہم مولانا صاحب نہیں، مولانا صاحب کے جو 15 کے ہیں یا 15 مولانا صاحب کے ساتھ کڑے ہیں، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ آیا ان کے امیدواروں کو دیکھ لیں، ان کے امیدوار ان کے ساتھ کڑے ہیں یا نہیں۔ فار ایگزامپل آپ منور خان صاحب کو دیکھ لیں، منور خان صاحب MPS کی بات کر رہا ہوں، منور خان صاحب مسلم لیگ کے تھے، اور ان کو پتہ جب چلا کہ 2013 میں JUI کا آپ کو پتہ ہے اس سے بڑا ہلہ گلا تھا تو JUI میں شامل ہو گئے اور JUI کے اس پہ آ گئے۔ وہ کوئی JUI سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے، اب انہوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا ہے۔ اب ایک اور یہاں پر پیدادل صاحب جو بنیادی نقطہ ہے اور میں یہاں پر آپ کے ذریعے اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پارٹی عام انتخابات میں ٹکٹیں بیچتی ہے، ہر پارٹی نہیں لیکن بیشتر پارٹی، اور ایسے حلقوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر اس پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جنوبی اضلاع ہے تو جنوبی اضلاع میں JUI کا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے، کھرک میں ہے ان کا ووٹ بینک، لکی مروت والی سائڈ پہ ان کا ووٹ بینک ہے، DA خان میں ان کا ووٹ بینک ہے، کسی حد تک ہنگو میں ان کا ووٹ بینک ہے۔ اب PTI کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوورال صوبے میں چترال سے لے کر وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تو کسی کو ٹکٹ دے کر ان سے واپس لیا گیا تھا، یہ بھی آپ کے علم میں۔ اس وقت جو فضل الہی صاحب ہے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، ان کو بعد میں ٹکٹ دیا گیا تھا کیونکہ یہ ٹکٹ ناصر موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ اچھا یہ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو پارٹیاں ٹکٹ بیچتی ہے، اب جب پارٹیاں ٹکٹ بیچتی ہے تو پارٹی کے جو امیدوار منتخب ہو کے آتے ہیں وہ بھی پھر آگے جا کے پارٹی کے وفادار نہیں رہتے، وہ بھی جا کے پارٹی کے پلیٹ فارم تو اس کا یہی ہوتا ہے، لیکن ریکوری کو تو ریکوری نہیں، اس سے ڈبل ریکوری، جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو انویسٹمنٹ کو تو صرف آپ کا اپنے پہ ریکوری نہیں چاہیے، آپ کو کچھ مزید رقم۔ اچھا، لحاظ جب ہم اپوزیشن کی صفوں میں بات کرتے ہیں اور اس خدشے کا اظہار ہم کرتے ہیں بار بار کہ مولانا صاحب خطرے میں ہیں، دوسری جانب اگر تاج محمد آفریدی صاحب جیتتے ہیں تو PTI کو بھی ایک سیٹ کی قربانی دینی ہے۔ تاج محمد آفریدی صاحب کے امکانات یہ ہے کہ اگر تاج محمد آفریدی صاحب جیتتے ہیں تو حکومت کی سائڈ سے بھی خریداری کریں گے اور اپوزیشن کی سائڈ سے، کیونکہ تاج محمد صاحب جو ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہیں اور PTI کے اپنے خالص جو امیدوار ہیں وہ 5 ہیں۔ میں آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی کی سٹرکچر بتائیں، بلوچستان عوامی پارٹی کا بنیادی طور پر خیبر پختونخوا میں کوئی سٹرکچر نہیں تھا،
شفیق اور اس کا جو کزن ہے بلاول، یہ دونوں آزاد حیثیت سے آئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ یار آگے جا کے ہم نے سینٹ کے انتخابات میں بھی اپنی کسی امیدوار کو کھڑا کرانا ہے، کیونکہ شاہ جی گل جو تھے وہ انتخابات ہار گئے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت مومن سے آزاد رکن جو تھے وہ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. 3 ہو گئے اور تینوں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اپنے ساتھ بصیرت شنواری کو ملا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مومن سے جو ہلال کا بھائی ہے، میں اس کا سوری اس وقت نام بھول گیا ہوں، وہ بھی ان کو بھی خرید کر باپ کا رکن بنایا گیا تھا. اچھا، اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عباس الرحمان جو یس اسی عباس الرحمان کو میں بتا رہا. عباس الرحمان نے اس وقت پیپل پارٹی کی حمایت کی ہے اور باقاعدہ طور پر ایک شمولیت کی دعوت بھی دی ہے. تو یعنی باپ پارٹی جو ہے وہ ادھر حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باپ کا ایک ایم پی اے پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گا. بالکل کرے گا. اور جنرل پہ تاج محمد آفریدی کو کرے گا. اب جہاں یہ اب پیسے جو ہیں وہ رقم جو ہے وہ عباس افریدی کے حساب سے زیادہ ملے تو اسی سائڈ پر بھی جھکاؤ ہو سکتا ہے، اور یہ جھکاؤ جو ہے تاج محمد اپنی خریداری. سب صرف یہ بتاتے چلو، جو خریداری کا عمل ہے نا، آپ اس کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ اپنے بھی اپنوں کو خریدتے ہیں. صحیح، خریدنا پڑتا ہے. آخری سوال، ریٹ کیا چل رہا ہے؟ ریٹ کے متعلق حتمی فیصلہ نہیں ہے. کچھ ریٹ جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول میں ہوتے ہیں، کچھ پیکیجز میں ہوتے ہیں. پیکیجز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر خواتین اور ٹیکنوکریٹ پر بھی جا کے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. جو دوسری یہ صرف ایک اقلیتی نشست ہے کہ جس پر بندہ جو ہے وہ مفت میں پاس ہو جاتا ہے. بہت شکریہ لحاظ. بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ.